لوگ کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں، بددین کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی تو مر کر مٹی میں ملے. تو میرے حبیب نے جا مسجد اقصی میں کس کو نماز عطا فرمائی؟ کن کو نماز پڑھائی؟ اگر نبی مردہ ہوتے ہیں تو زندہ نبی نے کنہیں نماز پڑھائی؟ اس زندہ نبی نے زندہ نبیوں کو نماز عطا فرمائی. اور لوگ کہتے ہیں نبی مدد نہیں کر سکتے. تو میں نبی کی رفتار کی طاقت بھی بتاتا ہوں. جب میرے محبوب مسجد اقصی میں تمام نبیوں کو نماز عطا فرما کر جب عرش کی طرف بڑھے تو میرا محبوب نہ پہنچا. اس سے پہلے کسی آسمان پر تو جناب عیسیٰ کو پایا جو کہاں تھے. ان کی سب کے پیچھے حضور کی امامت میں نماز ادا کی. حضور سے پہلے، حضور کے پہنچنے سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پایا، کہیں موسیٰ کو پایا، کہیں ہارون کو پایا. اور لوگ کہتے ہیں نبی مدد نہیں کر سکتے. تو ان عقل کے اندھوں کو فرماؤ کہ اے نافرمانو، دوسرا بنے تو تمہیں 50 نمازیں دی تھی. تمہاری مدد کس نے کی؟ تمہاری مدد کس نے کی؟ جس نے میرے محبوب کے پیچھے میرے محبوب کی امامت میں نماز پڑھی اور سیدھا پہنچا 7ویں آسمان پر. اے نافرمانو، کس نے تمہاری نماز کو کم فرمایا؟ کس نے تمہاری مدد فرمائی؟ وہ ہے اللہ کا کلیم جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کی مدد فرمائی. اور اللہ کے حبیب سے فرمایا اے اللہ کے محبوب، اپنے رب سے فرماؤ، اپنے رب سے انتظار کرو کہ میری امت 50 نمازیں نہیں ادا کر پائے. آپ جاؤ. دین میں سے سب سے بڑا احکام ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. جس کی نماز درست پائی گئی اس کے سارے عمل قبول کر لیے جائیں گے، ورنہ جس کی نماز خراب ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کے سارے عمل کو اس کے منہ پر مار دے گا. دین میں نماز جو سب سے بہترین عمل ہے، سب سے بہترین عبادت ہے، اس میں اللہ کے نبی نے ہی اے انسانوں تمہاری مدد فرمائی. تم انہیں مردہ کہتے ہو. اگر مردہ ہوتا تمہاری نماز کس نے کبھی فرمائی؟ بلکہ مردہ تو ان لوگوں کے دل ہے جو نبی کو مردہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے نبیوں کا مقام تو بہت بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ولیوں کے بارے میں بھی فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. لیکن تمہیں شعور نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں ان کی رب کی حضور سے پاکیزہ روزی ملتی ہے. اور اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ اسی پاکیزہ روزے سے خلق کا بھلا کرتے ہیں، مخلوق کا بھلا کرتے ہیں. حضرت مخدوم علی الدین صابر جس کسی کو بھی یہ کہتے سنو کہ اللہ کے ولی مردہ ہے، سمجھ لینا اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کا ایمان سب بدل گیا ہے. اولیاء اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ فیض فرماتا رہتا ہے.
جس طریقے سے دولہے کے ساتھ جتنے باراتی ہوتے ہیں سب کی کس قدر خاطر و تواضع کی جاتی ہے. کسی کے بھی یہاں چلے جانا، یوں اٹھا کر چلے جانا، کوئی تمہیں کسی چیز کے لیے پانی تک کے لیے نہیں پوچھے گا. لیکن کبھی کسی دولہے کے ساتھ چلے جانا، کتنی خاطر و تواضع ہوگی تمہاری. تمہیں جہاں بیٹھو گے وہیں پانی پلایا جائے گا، جہاں بیٹھے رہو گے وہیں ناشتہ دیا جائے گا. پھر تمہیں نہیں دیکھا جائے گا، تمہاری اوقات نہیں دیکھی جائے گی، بس یہ دیکھی جائے گی یہ دولہے کے ساتھ ہے، یہ دولہے کے ساتھ ہے. اس لیے آج معظم ہے، اس کی خاطر کی جائے کہ یہ دولہے کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے جن اولیاء کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح، جسے اس کے پیار کی سبب کوئی نہیں جگائے گا. لوگ کہتے ہیں جب اس دلہن کی طرح سلا دیا تو نیند آ گئی، اب وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے؟ تو اے عقل کے اندھو، پہلی رات کی دلہن کو کبھی نیند نہیں آتی، اس کے دلوں میں ارمان اڑتے رہتے ہیں، اس کے دل میں محبوب کی محبت سمندر کی طرح ہلور مارتی رہتی ہے. اس وقت اگر اس سے کوئی کنیز آ کر کچھ بھی مانگ لے بنا سوچے سمجھے عطا کر دیتی ہے، کیونکہ اس سے اس کا پیار راضی ہو گیا ہے تو وہ خوش ہے، بہت زیادہ خوش ہے. اگر اس وقت کوئی کنیز آ کر اس سے کچھ مانگ لے گی وہ منع نہیں کرے گا، کیونکہ وہ پھر تمہیں نہیں دیکھے گا، اس کا پیار اس سے راضی ہے. آج اس کے صدقے تمہیں سب کچھ وار دے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی اس دلہن کے صدقے تمہیں لٹاتا رہتا ہے. اور یہ اللہ کی بارگاہ میں جب چاہو گے رحمت الہی میں نہاتے رہو گے. ایک بار جان لینا، اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک پل بیٹھنا 100 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی صحبت کی برکت سے تمہارے دلوں کی گندگی کو مٹاتا ہے، تمہارے دلوں کو پاک کرتا ہے. اولیاء اللہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے، اور جو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں عقیدت سے جاتا ہے اس کی شان یہ نہیں کہ پھر وہ اپنی رحمت کی نظر سے تمہیں محروم کر دے، پھر وہ بھید بھاؤ نہیں کرتا.